السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو آئیے آج کی آیتیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ ہی کا ہے، اور اللہ کافی ہے کارساز ہونے کے اعتبار سے۔ اگر میاں بیوی میں واقعی نباہ نہیں ہو رہا تو بے شک وہ علیحدگی اختیار کر لیں، دونوں کا کارساز اللہ ہے۔ عورت بھی یہ سمجھے کہ میرا شوہر مجھ پر جو ظلم کر رہا ہے اور میرے ساتھ انصاف نہیں کر رہا، اس صورت میں اگر میں اس سے تعلق منقطع کر لوں گی تو اللہ کارساز ہے، وہ میرے لیے کوئی راستہ پیدا کر دے گا۔ اور اسی طرح کی سوچ مرد کی بھی ہونی چاہیے۔ اس کے برعکس یہ سوچ انتہائی احمقانہ اور خلاف شریعت ہے کہ ہر صورت میں عورت سے نباہ کرنا ہے، چاہے اللہ سے بغاوت ہی کیوں نہ ہو جائے۔ لہذا ہر چیز کو اس کے مقام پر رکھنا چاہیے۔ أَن يَشَاءَ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِي بِآخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا۔ اے لوگو، وہ چاہے تو تم سب کو لے جائے اور دوسرے لوگوں کو لے آئے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے۔ اللہ کے مقابلے میں تمہاری کوئی حیثیت نہیں، اس کے سامنے تم سب نفس واحد کی طرح ہو۔ جب چاہے اللہ تعالیٰ سب کو نسیہ منسیہ کر دے اور نئے لوگوں کو پیدا کر دے۔ مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِندَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ جو کوئی بھی دنیا کا ثواب چاہتا ہے تو اللہ کے پاس ہے، ثواب دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی، اور اللہ سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ جو شخص اپنی ساری بھاگ دوڑ اور دن رات کی محنت دنیا کمانے، دولت اور جائیداد بڑھانے، عہدوں میں ترقی پانے اور مادی طور پر پھلنے پھولنے میں لگا رہا ہے، دوسری طرف اللہ کے احکام کو اور حقوق کو نظر انداز کر رہا ہے، اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس تو دنیا کے خزانے بھی ہیں اور آخرت کے بھی، اور یہ کہ وہ صرف دنیاوی چیزوں کی خواہش کر کے گویا سمندر سے قطرہ حاصل کرنے پر اکتفا کر رہا ہے۔ بقول علامہ اقبال، وہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگان بھی ہے۔ لہٰذا اللہ سے دنیا بھی مانگو اور آخرت بھی، اور اس طرح مانگو جس طرح اس نے مانگنے کا طریقہ بتایا۔ تم لوگ اللہ کے ساتھ اپنے معاملات کو درست کرو، اس کے ساتھ اپنا تعلق خلوص اور اخلاق کی بنیادوں پر استوار کرو، اس کی طرف سے جو ذمہ داریاں ہیں اس کو ادا کرو، پھر اللہ تعالیٰ یقیناً دنیا بھی نوازے گا اور آخرت بھی نوازے گا۔ تو جیسے کہ آج ہم نے چند آیتوں کا ترجمہ و تفصیل بیان کی ہے، اس کے اندر ہمیں پہلے تو طلاق کا بتایا گیا کہ اگر میاں بیوی الگ ہونا چاہے، اس کے بعد ہمیں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے، ہمارا کوئی زور نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو پوری دنیا ختم کر کے نئی دنیا بھی پیدا کر سکتا ہے، نئے لوگ بھی دنیا میں لا سکتا ہے۔ اور تیسری جگہ یہ فرمایا گیا ہے کہ دنیا اور آخرت سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ ہم دنیا کمانے میں اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ اپنی آخرت بھول جاتے ہیں، اسی لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے جب بھی دعا مانگنی چاہیے اپنی دنیا اور آخرت دونوں کی مانگنی چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی کامیاب کرے اور آخرت میں بھی کامیاب کرے، کیونکہ آخرت کی زندگی ہماری اصل زندگی ہے۔ ہمیں اس کے بعد موت نہیں آئے گی، ہمیں اس دنیا میں تو موت آ جائے گی نہیں، آخرت میں پھر ہمیں موت نہیں آنی۔ تو اس لیے ہمیں جو چاہیے اپنی آخرت کے لیے زیادہ جمع کرنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ آج کی ویڈیو آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی اور پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اپنے سے زیادہ دوسروں کا خیال رکھیے گا۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔